ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ آج بھی آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ تو آج ہم نے جو باقی سورۃ البقرہ تھی نا وہ مکمل کی ہے۔ آگے جتنا دوسرے سپارے سے جتنی سورۃ البقرہ موجود ہے نا اینڈ تک، اس میں زیادہ تر احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی واقعات۔ کئی قرآن مجید کے کئی حصے ہیں نا، بعض حصوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی واقعات بیان کیے ہیں کسی قوم کے، کسی نبی کے، اور بعض حصے ایسے ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کا جو اگلا حصہ ہے نا، یہ دوسرے سپارے والا، اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو آج جو میں پڑھ رہا تھا اس کے سب سے پہلے روزے کا حکم ہے، جو آج کل ہم رکھ بھی رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 چیزیں بتائی ہیں جو صورتحال اگر آپ کو پیش آئے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مثلاً اگر آپ مریض ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، اب سفر کی حالت میں یہ نہیں تو یتیم خانے جانا ہے روزہ نہیں رکھنا۔ سفر کی حالت میں علماء نے ایک حد طے کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ نے کس چیز پہ سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاز پہ اگر آدھے گھنٹے کا سفر ہے تو پانچ آدھے گھنٹے سے ملتان پہنچ جائے، تو اس لحاظ سے علماء آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ زیادہ بہتر یہی آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، زیادہ تر بندہ آج کل جتنے آسان سفر ہیں بندہ خود روزہ رکھ سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے سفر کتنے مشکل ہوا کرتے تھے۔ شیزوان اندر چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ۔ اچھا، تو روزے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا فرض ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کلمہ طیبہ یہ تو ہو گیا، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز زکوٰۃ کا حکم تو قرآن مجید کے شروع سے ہی تقریباً شروع ہو جاتا ہے، پہلے سپارے میں بھی کئی بار آ چکا ہے۔ اقیموا الصلاۃ والزکوٰۃ آپ نے کتنی بار سنا ہوگا، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ باقی جو 2 چیزیں ہیں نا، روزہ اور حج، ان کا یہ دوسرے سپارے میں آتا ہے ذکر فرضیت کا، یعنی ہم پہ کیا ہے، فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان کیا، آپ لوگوں نے بھی ویسے بھی پڑھتے ہوں گے، یعنی روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ برے کاموں سے بچیں، کافی حد تک اور ٹھیک ہے۔ زیادہ تر عبادت کریں گے، کیا فجر سے آن کا لے احساس کریں، کر ہاں اس کا قرآن مجید احساس میں، ہوتا ہے من کی بھوک پیاس ہاں کا۔ جی بھی ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں یہ روزہ اور حج دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایک ورڈ میں بتایا ہوا ہے کہ ایک پہلی آیت میں کہ ان کا کیا کیا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد دیا ہوا ہے لعلکم تتقون، جیسا طبیعی بھائی نے بتایا، یعنی تقوی اختیار کرو، برے کاموں سے بچے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اچھے کاموں سے بھی، یہ روزے میں آپ پہ جو حلال چیزیں آپ ان سے بھی رک جاتے ہیں، پانی پینا حلال ہے لیکن ہم ان سے رک جاتے ہیں نا، یہ اصل میں ہم اپنی باڈی کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہم نے یہ برے کاموں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حلال چیز بھی نہیں کھا رہی، اس کا مطلب بعد میں ہم نے حرام بھی نہیں کھانی۔ اپنے جسم کی خواہش کو نہیں ماننا، ہم نے صرف وہ ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے لیکن وہ اپنی جسم کی پوجا کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت بھی آگے آئے گی، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو دل نے کیا وہ کر رہے ہیں۔ تو روزے میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو دل کا آیا وہ ہم نے نہیں کرنا، جو خدا کا آیا وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی اسلام کا روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے۔ اب آگے آ جائیں حج کی طرف، تو حج کا بیسک مقصد کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہو ایسے ایک بتائیں، کوئی نہیں پتا؟ اندازاً ویسے حج کا مقصد یہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حج کا جو مقصد ہے نا، یہ اس کو پکڑ لیں، ابھی ویڈیو بند ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لکھا ہوا اسی آیت میں، الحج اشہر معلومات۔ عربی زبان میں شہر کا مطلب مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی شہر کا مطلب سٹی لینے ہے نا، لاہور شہر، عربی زبان میں شہر مہینے کو کہتے ہیں، جیسے شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ۔ اور مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے عربی زبان میں، اردو مدینہ ہم لفظ بولتے ہیں۔ خیر، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے الحج اشہر معلومات۔ معلومات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن، ہاں انفارمیشن۔ تو حج کا اصل مقصد یہ تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ طریقہ بھی سکھایا کہ آپ نے ایک معاشرے میں کیسے ہے نا اجتماعی طور پر، جیسے آپ نے سنا ہوگا یورپی یونین کا اجلاس ہوتا ہے، وہ تمام یورپ کے جو ملک ہیں نا جتنے بھی ہیں، اس وقت شاید اس کے 27 یا 28 ممبر ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جرمنی، فرانس، اگر ان میں سے کوئی بھی کمزور ہو رہا ہو نا، اس بندے اس ملک کی کیا کرتے ہیں، جیسے ان میں سے ایک ملک تھا یونان، اس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے بھی نہیں بچے، اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں یہ ملک دیوالیہ ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا، ان کا ہر سال اجلاس ہوتا ہے برسلز میں، برسلز ایک ملک ہے بیلجیم، اس کا شہر ہے، وہاں پہ وہ اجلاس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسئلے سنتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسئلوں کو کیا کرتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ اسلام میں اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام مسلمان ایک مہینے میں، خاص مہینے میں 3-4 دن کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہونے کے بعد وہاں پہ مفتی اعظم ہوتے ہیں، تمام مسلمان ایک دوسرے سے رابطہ قائم کریں، ایک دوسرے کا پتہ لگیں، اور اس کے بعد اپنے مسائل وہاں پہ ڈسکس کریں، مسائل حل کر کے آئیں،
ایک دوسرے کے ملک کی انفارمیشن رکھیں کہ ایک دوسرے کے ملک میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر صحابہ کرام کا دور دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا، اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمانوں کے دور دراز کے علاقے تھے نا، وہاں سے لوگ حج کرنے آتے تھے. اسی وقت جب مسلمانوں کے خلیفہ آتے تھے وہ ان سے پوچھتے تھے ہاں بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے. تو ساری ان سے شکایتیں سنتے تھے، ایک دوسرے کی باتیں سنتے تھے، ایک دوسرے کے ملک کے بارے میں جانتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے تھے. مسلمان مل جل کے ایک دوسرے کی کیا کرتے تھے، مدد کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہو پا رہا. آج کل تو پھر وہ جو مسجد کا ایک تعلق تھا، مسجد کا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو بڑی سوسائٹی ہے نا، یہ بحریہ ٹاؤن، یہ لیک سٹی وغیرہ، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ایسے ایک انہوں نے کمیونٹی کلب بنائے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، وہاں بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، بھائی لوگ جا کے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، جو محلے کے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، یعنی کچھ چوریاں چکاریاں اگر بھائی گئی ہیں، کچھ نوجوان چوک میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کے جتنے مسئلے ہیں نا وہ اس کمیونٹی کلب میں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں سب لوگ مل جل کے. اسلام میں یہ جو کردار ہے نا، یہ مسجد کا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، امام مسجد جو ہو وہ ہیڈ ہو اس علاقے کا، یعنی اس کو ہیڈ سمجھا جائے. ساڈے اتنے تو 10-15 ہزار روپے آ کے انہوں نے کوئی گل ہی نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا، مسجد کمیٹی اپنی منمانی کر دی. تو وہاں پہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ امام مسجد کو تنخواہ پہلے حکومت کی طرف سے ملتی رہی ہے، یہ تو اب جا کے تعلق شروع ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ با اختیار ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے اس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ابتدائی زمانے میں تو امام مسجد کوئی ہوتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کا. جو محلے کا ہیڈ ہوتا تھا نا، جس نے محلے کو چلانا ہے، یعنی جس کو آپ ناظم کہتے ہیں، ناظم، وہی نماز پہ آتا تھا، وہی جمعہ پہ آتا تھا، اسی نے جنازہ جنازہ پہ آنا لوگوں کا جا کے، کیونکہ سب کا بیا ہے، یعنی وہ ایک محلے میں ایک باپ کی طرح اس کا بیا کردار ہے، اس کو دین کا اتنا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا ایسا چلو یہ معاملات بھی آ گئے ہیں، آج یہ زمانہ آ گیا کہ امام مسجد کی باقاعدہ پوسٹ ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس کو اچھی بھلی تنخواہ حکومت کی طرف سے ملنی چاہیے، اس کو تمام جو محلے کے مسائل ہیں وہ مسجد میں ان کو جا کے حل کرنی چاہیے. اسلام میں یہ تھا. تو یہ پوسٹ کا یہی مقصد اب حج کا اللہ تعالیٰ نے اوور آل بیان کر دیا. جو مسلمانوں کا ہیڈ ہو، خلیفہ ہو، اب تو خلیفہ نہیں نہ ہوتا. 100 سال ہو گیا مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے، لیکن پہلے 1300 سال مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا تھا، اور خلیفہ کی ہر بندہ بات مانتا تھا. مسلمان زیادہ تر ایک دوسرے کسی کی بات مانے نہ مانے، اپنے بادشاہ یا صدر کی بات نہیں مانتے تھے تو کم از کم خلیفہ کی بات مانتے تھے. تو حج میں یہی تھا کہ مسلمانوں کے سارے مسائل ڈسکس ہوں اور اگلے سال کے لیے رپورٹ پیش کی جائے کہ پچھلے سال یہ مسئلہ تھا، اب ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بھی باقی طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں، عورتوں کے ہیں، مردوں کے ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے بھی نہیں ہیں، آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو. اس کے بعد جب آگے چلے جائیں تو اس کے بعد نا سورۃ التیسیہ پایا شروع ہو جاتا ہے، جہاں میں نے آیت الکرسی پڑھی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے دیکھا، حضرت ابراہیم کا نام آیا تھا، وہ پورے رکوع میں 2-3 بار آیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اصل میں یہ تھا کہ آج سے 4-5 ہزار سال پہلے نا سارے جانور ابھی ایسے نہیں آتے تھے جیسے آج کل رہتے ہیں شہر بنا کے، کوئی درزی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی استاد ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، یعنی ایک پوری تہذیب ہے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. انسان ایسی جانوروں کی طرح رہتے تھے، شکار کر لیا تو غاروں میں سو گئے. لیکن دنیا میں کچھ ملک ایسے تھے انہوں نے ترقی کی، انہوں نے ایسے رہنا شروع کیا، اپنے شہر بنائے، اپنا بادشاہ چنا. ٹھیک ہے نا. اپنے مطلب انہوں نے عبادت گاہیں بنائیں، گلیاں بنائیں، واش رومز بنائے، باقاعدہ مطلب صحیح ترتیب سے رہنا شروع کیا، جس کو ہم اپنی عام زبان میں سویلائزیشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی جو شروع والی سویلائزیشن ہے نا، اس میں ایک ہمارے یہاں انڈیا کی یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن، دریائے سندھ کی تہذیب. آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، تب آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں کیا پڑھا ہے، اب آپ کو شاید پتہ لگ گیا ہوگا. اصل میں یہ تھا کہ پوری دنیا جانوروں کی طرح رہ رہی تھی. وہ ہمارے علاقے کے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی اور انہوں نے انسانوں کی طرح سب سے پہلے شہر بسائے. وہ بتاتے ہیں نا، وہ موہن جودو میں پختہ گلیاں تھیں، گلی کی لمبائی اتنی تھی، واش روم بنے ہوئے تھے، باقاعدہ بازار تھے. اصل میں ان کا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ اس زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے تھے. جیسے آج کل ہم دبئی یا جاپان کو دیکھ کے کہتے ہیں یار کتنا آگے چلے گئے ہیں ساڑھے دن، تو وہ اس زمانے کے لوگ باقی انسانوں سے اتنا آگے چلے گئے تھے. انہی میں ایک ملک تھا عراق، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. عراق والے پوری دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے شہر بسانے شروع کیے تھے. بابل نام سنا ہوگا، بابل قرآن مجید میں بھی اس شہر کا نام آتا ہے. لیکن یہاں کے لوگ اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے شہر بسانے شروع کیے نا تو اپنا بادشاہ چنا. اب بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ ہر بندہ میری بات ماننے، میں ان سے جتنا مرضی ٹیکس لے لوں. ٹھیک ہے نا. اور میں محل بناؤں، بھائی محل بناؤں. حالانکہ بادشاہ بنایا اس مقصد کے لیے جاتا تھا وہ لوگوں کی حفاظت کرے، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرے. لیکن لالچ ہے نا، انسان لالچی ہو جاتا ہے. تو اس زمانے کے بادشاہ لالچی ہو جاتے تھے تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کا انہوں نے کلیہ ڈھونڈا. اس زمانے میں سائنس تو اتنی ہوتی نہیں تھی، تو لوگوں کو انہوں نے اس طرح بیوقوف بنایا کہ دیکھو تمہاری فصل تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ پانی تم سے نیاز ہو جاتا ہے. تو دریا کا نا ایک دیوتا ہے، دیوتا، اگر تم اس کو خوش کرنا چاہتے ہو نا تو یہ دیوتا کی مورتی ہے، یہاں پہ اپنے نذرانے دیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو. اور سورج کا دیوتا بھی انہوں نے بنا دیا، فصل سورج سے اگتی تھی نا، ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سورج کا دیوتا بھی انہوں نے بنایا.
ٹھیک ہے نا. سورج کا، پانی کا، ہوا کا، ایسے دیوی دیوتے انہوں نے بنائے. ابھی بھی آگ سے ان کی موتیاں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں، امون، یا ان لیل، تمہیں تو کافی نام آتے ہیں. یا یہ تمہیں بتایا ہوا میں نے. خیر یہ جو دیوی دیوتا انہوں نے بنائے، اب بات یہ تو اپنی طرف سے بنائے، یہ تھے نہیں ہے. سورج خود اللہ کی مخلوق ہے، اور سورج تو خود انسان سورج سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. سورج انسان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. سورج تو بے جان مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. تو لوگ کیا ہوا، لوگ چونکہ بے وقوف تھے، سائنس ان کو آتی نہیں تھی، سادہ لوگ تھے، جیسے کھیتی بائی وہ کرتے تھے، سادے لوگ تھے اس زمانے کے، تو وہ بیوقوف بن جاتے تھے. بیچ میں سے کچھ ہوشیار لوگ بھی ہوتے تھے، وہ بادشاہ کو مشورہ دیں سی ایسے تو تمہاری کسی نے بات نہیں ماننی، تم ان کو کہو گے مجھے اتنا ٹیکس دو، عوام تمہاری کیوں بات مانے. تو لوگوں کو اس طرح بیوقوف بناؤ کہ تمہیں خدا نے بھیجا ہے. تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ خدا کی طرف سے تم آئے ہو، اس لیے تمہارا جو حکم ہوگا خدا کی طرف سے ہوگا. جو بندہ تمہاری بات نہیں مانے گا، اصل میں وہ کس کی بات نہیں مان رہا؟ خدا کی نہیں مان رہا. تو بادشاہ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا بادشاہوں نے شروع کر دیا کہ دیکھو اگر میری بات نہیں مانو گے تو خدا تم سے ناراض ہو جائے گا، سیلاب آ جائے گا، سورج گرہن لگ جائے گا. تو لوگ ڈر جاتے تھے واقعی یار. اور وہ جو اس زمانے کے وہ ہوتے تھے مذہبی رہنما ہوتے تھے، جو پنڈت جن کو آپ کہہ لیں، وہ بھی لوگوں کو ایسے بیوقوف بناتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ چونکہ بیوقوف بن جاتے تھے، بادشاہ ان سے سارا ٹیکس لے لیتے تھے، غربت کی زندگی گزارتے تھے، اوپر سے ہر بندے سے وہ ڈرتے تھے. تو ان کو ان ڈر والی زندگی سے آزاد کرنے کے لیے نبی آتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور کہتے تھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سورج، پانی، یہ سب کچھ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک انسان آزاد ہو جاتا تھا، ہر خوف سے آزاد ہو جاتا تھا. اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی میرے نفع نقصان کی مالک کوئی ذات نہیں ہے. تو عراق میں اسی طرح ایک مرد مجاہد حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، ہمارے نبی کے جد امجد، اور انہوں نے ایسے تبلیغ کرنی شروع کی. حالانکہ ان کو انہوں نے ظلم بھی کیا، ان کو آگ میں پھینکنے کی بھی کوشش کی. آگے واقعات آئیں گے، بعد میں بتائیں گے. تو انہوں نے بھی اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نا نمرود، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، میں خدا کی طرف سے دیوتا ہوں خدا کا، اس لیے میری بات بھی ایسی مانو جیسے تم سمجھو خدا ہو. اور اپنے آپ کو بادشاہ بھی خدا سمجھنا شروع کر دیتے تھے، یہ سمجھتے تھے ہم بادشاہ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. تو نمرود صاحب وہ بھی ایسی ہی کہانیاں سناتا تھا لوگوں کو. تو حضرت ابراہیم اٹھے اور لوگوں کو سمجھایا یہ دیکھو یہ تم لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک خدا کی عبادت کرو، کوئی دنیا میں صرف ایک خدا ہے، اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ سورج، چاند، ستارے بھی اس کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو یہاں پہ بھی یہ جو تیسرے پائے میں حضرت ابراہیم اور نمرود کی نا آپس میں تکرار ہے. حضرت ابراہیم اس کو کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. کہنا اچھا، وہ کہنا میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دینا. قرآن مجید میں آگے نہیں لکھا اس نے کیسے ایسے کیا، لیکن بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے اس نے کیا کیا، اس نے ایک سزائے موت کا قیدی تھا، اس کو چھوڑ دیا. کہنا وین دی اج موت سے میں نے زندگی دے دیتی ہے. پھر ایک بندہ تھا اس کو بچارے کو کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے پھانسی دے دی. انہوں نے کہا دیکھو میں نے اس کو سزائے موت دے دی ہے، یہ زندہ تھا میں نے اس کو موت دے دیا. تو حضرت ابراہیم نے بہت بڑا سوال کیا. ہم انسان ہے نا، ہماری یہاں تک پہنچ ہے بس، آسمانی نظام پہ تو نہیں نا، کتنا بڑا آسمان ہے. تو انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اندر سے آئے مغرب تو کاٹ کے بعد تجھے کہنا ہے نا میں خدا والوں آیا ہوں یہ ہے وہ ہے، تو تو انج کر کے بعد تیرے سے مان لیں گے. اب وہ چپ کرے گا، انہوں پتا سی سیدھا جواب نہیں. بادشاہ انہوں پتا ہوتا سی عوام بے وقوف بنا آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا میں تیرا علاج کراں گا، یہ حضرت ابراہیم کو دھمکیاں لگانی شروع کر دی اس نے. خیر لیکن ہوا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا. یہی عقیدہ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آج کے زمانے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ، یہ اتھارٹی، یہ تمہیں بچا لیں گی، یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک خدا ہی ہے، ہر چیز سے اوپر بلند و بہتر وہی ہے. آج کل بتوں کی لوگ پوجا نہیں کرتے، کم از کم اتنی عقل آ گئی ہے، سائنس آ گئی ہے نا. لیکن بتوں کو چھوڑ کے ابھی جو دوسری تیسری چیزیں ہیں ان کے پیچھے پائی گئی ہیں. میرے پاس پیسہ ہو تو میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اتھارٹی ہو تو یہ وہ. وعلیکم السلام. تو آج کا یہی سبق تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. تو انہیں کی تعلیمات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ سب جا سکتے ہیں.